ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء جن کی 3 یا 4 رکعتیں ہیں درمیانی تشہد کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں دونوں باتوں کی میری بہن گنجائش ہے، اگر پڑھ لے تو اس کا بھی کوئی ڈر نہیں۔ یہ بھی بڑے بڑے نیک لوگوں نے اس کو پسند کیا، امام شافعی امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، بہت بڑے قابل وزیر ہوئے ہیں عباسی سلطنت کے ابن حبیرہ، ان کی کتابیں تو میں کہتا ہوں علماء کو یہ سلیبس میں داخل کرنی چاہیے۔ الافصاح امان الصحاح، وہ بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے، وزیر اعظم ہوتے اتنا پڑھ گیا تھا کہ علماء بیٹھتے تھے اور درس دیتا تھا قرآن پاک کا، حدیث کا، بہت بڑا علامہ تھا۔ تو اس نے بخاری شریف کی شرح شروع کی، تو جب اس روایت پر پہنچا کہ جس کے لیے اللہ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے، یہ فقہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ ہے، فقہ کا لفظ آ گیا۔ اب اس نے اس پر ہی لکھنا شروع کرے، شرح روک دی، اور فقہ جو ہے نا 4 امام 2 جلدوں میں چھوٹی ہیں، مگر کمال کر آپ نچوڑ نکالنا چاہتے ہیں نا کہ یہ 4 اس مسئلے میں کس حد تک متفق ہیں، کیا اختلاف ہے۔ ایسی پیاری کتاب 100-200 صفحے کی ایک جلد، الافصاح امان الصحاح، خلاصہ نکال۔ اس میں انہوں نے بھی کہا کہ میرا بھی ذوق یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ باقی کئی ائمہ مالک ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبد و رسول پر اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اب اہل حدیث علماء میں بھی ایسے ہی ہیں لوگ جو کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں پڑھ لینا چاہیے، پڑھ لے تو حرام نہیں، سجدہ صاحب تو بالکل نہیں۔ یہ باتیں تو خام خواہ بنی ہوئی ہیں کہ اگر اللہم بھی نکل گیا تو سجدہ صاحب۔ پہلے قادری میں درود شریف جو ہے یہ پتہ نہیں، میں نے آپ ہی سنا تھا شاید کہ کچھ اسکالرز تو کہتے ہیں کہ لازمی پڑھنا چاہیے۔ کچھ اس کے قائل ہے نا کہ لازمی پڑھنا چاہیے، جیسے امام شافعی وغیرہ وہ تو کہتے ہیں بیسک تھوڑا سا پڑھے، ضرور پڑھنا۔ ٹھیک ہے، امام محمد بھی قائل ہیں کہ پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں مگر پڑھنا چاہیے، اچھا سمجھے۔ ہاں، آپ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنا اچھا ہے۔ میں اب یہی کہتا ہوں، کیونکہ میں نے تو پڑھا نا کہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ دعائیں بھی کرتے تھے درمیانی قارے میں۔ اچھا، ہوتا ہے امام مالک میری، میں تو چھوٹی موٹی دعا بھی درود کے بعد کر کے اٹھتا ہوں۔ کل ایک یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا نا، ایک وہ کہہ رہے تھے کہ جو حنفی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے امام کے پیچھے پڑھے ہو نا تو پھر آپ پہلے قاعدے کے بعد پڑھ سکتے ہیں درود شریف، لیکن اگر آپ الگ پڑھے ہو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، انہوں نے نہیں ٹھیک کہا، حنفی مسلک میں تو کسی کے لیے بھی نہ افطری کے لیے نہ اکیلے کے لیے، وہ تو کہتے پڑھنے نہیں نا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کہا، حنفی کے کہتے۔ اچھا، اب حنفیوں میں اختلاف ہو گیا نا کہ کتنا پڑھنے سے سجدہ صاحب، کچھ تو کہتے ہیں کہ اللہم ہی نکل گیا تو پھر، کچھ کہتے نہیں وعلی آل محمد یہاں تک پہنچا پھر، کچھ کہتے ہیں نہ کہ حمید مجید تک گیا تو پھر، طرح طرح کی کیا سرائیاں اور باتیں ہیں۔ کیوں سجدہ صاحب لازم ہوگا، وہی سمجھ نہیں آتی صحیح کہ ذکر اور دعا سے بھی سجدہ صاحب لازم ہوتا۔ یہ ابن حزم نے جو اس پر لکھے ہیں نا اور اقوال دیے ہیں صحابہ تابعین کے کہ کوئی سجدہ صاحب نہیں پڑھنے سے بے سبحان ربی العظیم کی بجائے یا اعلیٰ پڑھ لے یا کوئی یاد میں کچھ اور پڑھ لے، صرف سجدہ صاحب پڑھے گا جب رکعت ایک زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، یا جہاں تشہد نہیں بیٹھنا وہاں بیٹھ کر پڑھ لیا، یا جہاں بیٹھنا رکھ گیا۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا قاعدہ چھوٹ گیا یا زائد ہو گیا، یا حرکت چھوٹ گئی یا زیادہ ہو گئی۔ اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وتر میں دوسری رکعت کے اندر پورا تشہد پڑھ لیا، عبدو و رسولو کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لی، تو یہ سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی 4 رکعت والی نماز میں عبدو و رسولو کے بعد تھوڑا سا درود شریف بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے، اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں 9 رکعت وتر میں 8ویں رکعت میں بیٹھے، آپ نے تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیرا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی
کہ درمیان والے جو تشہد ہیں آخری تشہد سے پہلے ان میں اگر کوئی درود شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی, اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں علماء, جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں, امام کور کر لیتا ہے. وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیچارے نے دوسری رکعت میں عبدو رسول کے بعد دروشی پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا, سجدہ صاحب واجب ہوا, کہتا نہیں امام کے پیچھے خیر ہے. او بھائی یہ تو سنت ہے. تو یہ لہذا مسئلہ کلیئر ہو گیا, امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو. اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی, وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی. تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ایک مسئلہ تھا درود شریف سے بغض رکھنے والا, یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں درود شریف ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو, کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے. یہی ایک تھیوریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا. وہ تو سنت ہے اگر کوئی درود شریف ملاتا ہے. الحمدللہ. سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ درود شریف اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے, چاہے دوسرا ہو یا چوتھا. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں بھی آپ درود شریف اور دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں, پڑھ سکتے ہیں, جائز ہے. یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. درود شریف پڑھنا سنت ہے, تعلیم فرمایا 1721 نمبر حدیث میں. اور دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے, جیسے ہم فرضوں کی آخری 2 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بھی ثابت ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم 4 رکعتوں والی نماز پڑھو تو 2 رکعت والی نماز 2 رکعتوں کے بعد تشہد عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت میں ساتھ درود شریف ملا لو. تو یہ بھی جائز ہے. تو دونوں طریقے سے جائز ہے. الحمدللہ.